قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 42 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں فرقان کا ذکر ہے، جس کے معنی ہیں حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ اس سورے میں خدا کے خاص بندوں اور ان کے اوصاف مختصراً بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کا قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی شکایت کی ہے۔ آیت نمبر 60 میں قرآن مجید کا 8واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 63 کے مطابق اللہ والے زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ چال چلن انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے، لہذا جس شخص کی شخصیت میں کمی ہوتی ہے وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنے والوں کی شخصیت میں کوئی خلا نہیں ہوتا، لہذا وہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ ہی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے ہیں۔ اگر کوئی بد تہذیبی کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اپنی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جاہل کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جو شخص ہر روز اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گڑھ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔
اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا، اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، بس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے
موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لازمی وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ذمے ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. پس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے، اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اور یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور باتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا
إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور یہی حشر عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اور آخر میں سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور باتحقیق یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، تو کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا، بلکہ اس کے باوجود یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہی کر دیا ہوتا، اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے سے گمراہ کون ہے. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا
پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے لیے بنایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندگی بخشیں اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور باتحقیق ہم نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبعوث کرتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک شیریں مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کافروں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور اس کی ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لینے والے شب و روز بنائے اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اور جو یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں
تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے۔ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔ اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب
تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اب تم نے تکذیب کی ہے، اس لیے سزا لازمی ہوگی۔